جس انسان نے بھی اس دنیا میں اصلاحات کی کوشش کی ہے، اسے مختلف قسم کی اذیتوں، پریشانیوں، مصیبتوں سے گزرنا پڑا ہے۔ آج دیکھیں، آج ہم لوگ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، اتنے میلاد بھی ہوتے ہیں، لیکن اپنے دور میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفوں سے گزرنا پڑا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ فیل ہونا یا نہ ہونا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن دیکھیے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم طائف جاتے ہیں، لوگ بہتری کے لیے جاتے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، اور وہ لوگ آپ جناب کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ بعض افسوس آ جاتے ہیں یہ باتیں دیکھ کر، یہ انسانوں کا ایسا ذہن دیکھ کر۔ تو اس کے بعد جو اپنی برادری تھی ان کو بھی سمجھاتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا کیا انہوں نے؟ یہ جو واحد انسان ابو لہب ہے، اور ایسی تو نمرود اور فرعون پر بھی نہیں آیا غصہ اللہ پاک کو جتنا ابو لہب پر آیا، وہ رشتہ داری تھا نا۔ تو ایسے ہی مسلسل انسانی جو شعور ہے وہ ایسے ہی حرکت کرتا رہتا ہے۔ تو اب ذرا سمجھیے کہ جب پہلی دفعہ انسان بنا تو مٹی وہ سارا اکٹھا کر لیا گیا، لیکن بت تھا، بت تو بنا دیا گیا، لیکن اس میں ابھی حرکت نہیں ہے۔ اب اس انسان میں نفخت فیہ من روحی ہوئی، اور روحی سے کوئی چیز اس انسان کے اندر آ گئی، اس انسان کو شعور آ گیا کہ میں آدم ہوں، میں انسان ہوں۔ اب ہم تمام کس کی اولاد ہیں؟ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ کوئی ایک انسان بھی انکار نہیں کر سکتا، اور سائنس کو یہ ماننا چاہیے، اور سائنسدانوں کو بھی یہ بات ماننی چاہیے کہ دنیا میں چاہے انسان کا قد بڑا ہے یا چھوٹا ہے، تمام انسان ایک جیسا ہی ہیں۔ یعنی ان کے جو جینز کی انفارمیشن ہے کہ جہاں ایک انسان کی آنکھیں ہیں وہیں دوسرے انسان کی آنکھیں ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے، جیسے آپ کی یہ دو آنکھیں سامنے لگی ہیں، تو کوئی ایسا انسان ہے جس کی کوئی دو آنکھیں پیچھے لگی ہوں؟ آپ کے جہاں جس پوزیشن میں ہاتھ ہے، ایسے ہی تمام لوگوں کے ہاتھ لگے ہیں۔ وہ الگ بات ہے اگر کوئی معذور ہو تو وہ تو ایک الگ ایشو ہے، لیکن جو اوورال ہم دیکھ رہے ہیں تمام انسان ایک جیسے نظر آتے ہیں، ان کے جو حد و حال ہیں وہ سیم ایک جیسے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان ہے وہ بیسکلی کسی ایک چیز کی ہی کاپی ہے۔ آگے پھر اس انسان پر جو ماحول ہے، جو آب و ہوا ہے، کوئی گرم علاقے میں پیدا ہو گیا تو بلیک ہے، کوئی اچھے علاقے میں پیدا ہو گیا تو وہ کوئی اور ہے، اور اگر کوئی انسان صحت مند ہے اس کے حد و حال اور ہیں، ایک بیمار ہے اس کے حد و حال اور ہیں۔ حد و حال تو بیسکلی یہاں حد و حال سے مراد یہ ہے کہ وہ تو سیم تو وہ رہتے ہیں، لیکن ان میں ویکنیس آ جاتی ہے، اس کی کچھ شکل و شباہت میں 19-20 کا فرق پڑ جاتا ہے، لیکن جو تمام انسانوں کا سٹرکچر ہے وہ ایک ہے۔ ایسے ہی آپ یہ اپنی کوئی بھی جانور لے لیں، کبوتر لے لیں، دنیا میں ایک جیسی کبوتر ہے۔ ایسے ہی آپ بھینس لے لیں تو سارے جہانوں میں بھینس ایک جیسی ہے، لیکن کوئی جنگلی بھینس زیادہ موٹی ہیں، کوئی پتلی ہیں، لیکن ہے تو ایک ہی جیسی ساری۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی بھینس سے ساری بھینس سے پیدا ہوئی ہیں۔ ایسے ہی آپ چھوٹی مثال پہ آج مچھر آ جائے تو مچھر بھی ساری دنیا میں ایک جیسے ہیں، آگے ان کی تھوڑی سی قسمیں ہیں۔ تو یہ ثبوت ہیں کہ ہر چیز ایک سے ہی پیدا ہوئی۔ اب آپ کے ہاں جو جامن کا درخت پایا جاتا ہے، تو اگر جامن آسٹریلیا میں ہے تو وہ جامن ایسا ہی ہے، مینگو ہے تو مینگو ایک جیسا ہی ہے، اس میں تھوڑا 19-20 کا فرق ہے، جسٹ وہ ایک مخصوص آب و ہوا کی وجہ سے، لیکن عام ویسا ہی ہے۔ تو یہ انسانوں کو سمجھنا چاہیے تھا، لیکن انسان جب اپنی اٹکل لڑاتے ہیں تو وہاں پرابلم میں آتے ہیں، اور وہ پھر اس بات سے مکرتے بھی نہیں ہیں اور سمجھنا بھی نہیں چاہتے۔ جب نہیں مکرتے، نہیں سمجھنا چاہتے، تو کیا ترقی ہونی ہے اور کیا انہوں نے وہاں پر پھر ہدایت پانی ہے۔